بعض بے دین و ملحدین یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ مذاہب کی بنیاد فقط جذباتی وابستگی پر ہے، لوگ کسی علمی دلیل کی بنیاد پر مذہب سے وابستہ نہیں ہوتے، جبکہ عقل و منطق پر چلنے والا ہر چیز کو دلیل کی بنیاد پر مانتا ہے اور دلائل کی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ایسے افراد سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ لا مذہب شخص یہ کہے کہ ہر چیز کو ہم دلیل سے قبول کرتے ہیں، تو پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کسی چیز کو دریافت کرنے کی دلیل کیا ہے۔ جی، یعنی کسی چیز کو جو ہمارے علم میں نہیں ہے، ہماری اپروچ اس تک نہیں ہے، تو اس کو دریافت کرنے کے لیے دلائل کیسے متعین ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ایک مسلم طریقہ ہے کہ انسان کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سب سے پہلے اسے قوت حس عطا فرمائی، اور قوت حس یعنی جو آپ کے 5 سینس ہیں، اس کا ایک دائرہ ہے، وہ اس دائرے سے کسی چیز کا وہ مشاہدہ کر لیتی ہے یا اس کو دریافت کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو اس کے سینس اور قوت حاسہ اور قوت حس سے جو باہر نکل جاتی ہے تو پھر اس چیز کو دریافت کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک ضرورت ایسی ہے جو آپ کی فطرت کی ہے، اور عقل نظر و استدلال سے اس کی جستجو کے اندر ہے۔ عقل خود اپنی تحقیق اور تفتیش کے بعد آپ کو کسی تکمیل اور اطمینان کی دلیل نہیں دیتی، بلکہ آگے آپ کو ایک اور علم کی طرف بڑھاتی ہے، اور اس علم کی طرف بڑھنے کا طریقہ وہی الہی ہے۔ مثلا دیوار ہمارے سامنے ہے، ایک خوبصورت دیوار ہمارے سامنے، ہمارے سائنس نے صرف اس کا مشاہدہ کیا، لیکن عقل نے اس بات کو آگے چل کے یہ مشاہدہ یعنی آنکھ کا دیکھنا صرف اس دیوار کو تھا، لیکن اس کا بنانے والا کون ہے یہ حس کا دائرہ ہی نہیں ہے۔ مثلا جس طرح کے ایک آسان انداز میں آپ سمجھیں، میں اور آپ اگر کبھی ٹرین یا کسی گاڑی میں گزر رہے ہوں اور صرف آپ اپنے مشاہدے کو دخل دیں، عقل کو دخل نہ دیں، تو آپ کو یوں لگے گا کہ درخت پیچھے جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی آگے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یا یوں لگے کہ جناب وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ دوڑ رہی ہیں۔ تو چونکہ احساس صرف ادراک کرتا ہے مشاہدے پر، لیکن جب احساس اپنے دائرے سے آگے بڑھ کر کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے تو خطا ہوتی ہے، اور اس خطا کی اصلاح پھر عقل کرتی ہے، اور عقل نظر و استدلال سے آپ کو یہ بتاتی ہے کہ نہیں، یہ تمام مکانات، یہ درخت، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر منجمد کھڑی ہے، گزر آپ رہے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ جناب دلیل کے ذریعے ہم کسی چیز کا مطالعہ کریں گے یا اس کو حاصل کریں گے، تو پہلی چیز تو کسی چیز کو دریافت کرنے کے لیے آپ کا حس ہے، اور حس سے آگے جو چیز آ جاتی ہے وہ عقل ہے، اور عقل سے پھر جو آگے چیز آ جاتی ہے وحی ہے، یا اس کو دوسرے انداز میں یہ کہہ لیجئے کہ جناب گواہیاں ہیں، خبریں ہیں جو آپ تک پہنچتی ہے۔ یہی ذرائع علم ہے۔ عقائد کی کتابوں میں دیکھیں، اور یہ بالکل لاجک کے اصولی قاعدے ہیں کہ کسی چیز کو دریافت کرنے کے 3 طریقے ہیں، یا تو آپ اس کا مشاہدہ کریں گے یعنی سینس کے ذریعے اس کو لائیں گے، اور اگر وہ سینس میں نہ آئے تو آپ عقل کے ذریعے پائیں گے، اور عقل بھی اگر اس تک نہ پہنچے تو آپ خبروں سے۔ مثال کے طور پر پاکستان آزاد ہوا ہے 1947 میں، تو کیا آپ اس وقت موجود تھے؟ نہیں، آپ نے دیکھا نہیں۔ عقل کے پاس ایسا کوئی نظر و استدلال کا طریقہ ہے کہ 1947 تک پہنچے؟ نہیں۔ تو ایک طریقہ وہ ہے جو نہ عقل وہاں تک پہنچ رہی ہے نہ مشاہدہ پہنچ رہا ہے، آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، تو ایک خبر کا ذریعہ ہے کہ ایک بڑی جماعت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان اس تاریخ میں وجود میں آیا ہے۔ تو لہٰذا ایک بڑی جماعت قرن اولیٰ سے لے کر یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کی تخلیق سے لے کر آج تک ساری انسانیت اس چیز کے اوپر قائم ہے کہ آپ کی فطرت کے اندر جو ایک مطالبہ ہے روحانیت کا، تسکین کا، اور طلب الہی کا، اور آخرت کا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، اس مطالبے کی اور اس روحانی طلب کی تسکین اور اس کا اطمینان اور اس کی ضرورت کی تکمیل جو کرتا ہے وہ مذہب کرتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ مثلا دیکھیے کہ میں پھر دوبارہ لوٹ کر اپنی بات کی طرف آ جاتا ہوں کہ آنکھوں کا کام ہے ایک صرف دیوار کو دیکھنا، عقل کا کام ہے آگے بڑھ کر اس کے بنانے والے کی طرف چلے جانا۔ اور عقل بنانے والے کی طرف کیسی گئی؟ کیونکہ عقل جو ہے وہ دلیلوں کو مرتب کر کے ایک مجہول نتیجے کی طرف جاتی ہے۔ مثلا دیکھیے میں اور آپ اگر کبھی ساحل کے قریب سے گزر رہے ہوں تو وہاں پر اگر پاؤں کے نشانات ہم سے پہلے موجود ہوں تو آپ مشاہدہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آگے عقل اس بات کو بتائے گی کہ وہ یہاں سے گزرا تھا۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں اسی کو مانوں گا جس کو میں دیکھتا ہوں، تو ابھی آپ تو اس چیز کو بھی مان رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا، تو پتا چلا کسی چیز کو ماننے کے لیے حس ہے
اور جب حس کے دائرے میں نہ آئے تو وہ عقل ہے، عقل ہے۔ اور عقل کے دائرے میں نہ آئے تو وہی الہی ہے۔ واہ واہ یہاں ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے، کیا عقل دریافت نہیں کر سکتی؟ عقل میں نور نہیں ہے؟ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ واہ واہ یہ دیکھو، تمہیں جستجو، تمہاری ڈیسٹینیشن، تمہاری منزل کی طرف اس راہ کو روشن کرے گا، لیکن منزل نہیں ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا راہ کو روشن کرنے سے مراد ہے کہ تمہارے اندر وہ نظر و استدلال سے ایک جستجو پیدا کرے گا، جیسے پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر اس نے ایک جستجو پیدا کی کہ کوئی گزرا ہے۔ مثلا آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، غالب کی کوئی غزل پڑھ رہے ہیں، کسی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور آپ بڑے حیران ہیں، واہ واہ کیا لکھا، بڑا ذہین ہے۔ تو کوئی آ کر بولے وہ کہاں پر ہے؟ یہاں تو صرف نقوش نظر آ رہے ہیں، یہاں تو صرف کاغذ ہے، اور میں تو جس کو دیکھتا ہوں اس کو مانتا ہوں۔ لیکن دیکھیے وہ تحریر اس بات پر عقل و فیصلہ کر رہی کہ تحریر بتا رہی ہے کہ اس کا آتھر لکھنے والا بڑا ذہین ہے، تو یہ کائنات بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا موجود ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ واہ 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 تو لہٰذا عقل جو ہے وہ نظر و استدلال کے ذریعے آگے ایک علم کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ ایک سوال صرف تھوڑا سا یہاں پر ہم کلیئر کرتے ہیں، وہ یہ ہے، کیا عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غیب کا مشاہدہ کر سکے؟ ہم نے کہا دیکھیں آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں نا، ہاں، ہم نے کہا لائٹ بجھا دیجیے آپ، تو آنکھیں دیکھنے والی لیکن اندھیرے میں دیکھ نہیں پائے گی۔ آپ کی آنکھیں بالکل دیکھتی ہے، لیکن اگر آپ کمرے کی لائٹ بند کر دیں، سمپل مثال ہے، کمرے کی لائٹ بند کر دیں تو آنکھ میں دیکھنے کا نور ہونے کے باوجود وہ نہیں دیکھ سکتا۔ پتا چلتا ہے کہ اس نور کو باہر کے ایک نور کا سپورٹ چاہیے، کیا کہنے جس کے ذریعے وہ آگے بڑھے۔ تو عقل کو غیب کو دریافت کرنے کے لیے وہی کے نور کا سپورٹ چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچ سکے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے استدلال، اسی کو اقبال نے کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو مذہب کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ مذہب جو ہے وہ انسان کی بنیادی روحانی اور اخلاقی ضرورت ہے۔ مذہب محض رسم و رواج کا نام نہیں، بلکہ مذہب آپ کی فطرت میں موجود یاد الہی، طلب مولا، اس کی وہ تکمیل کرتا ہے۔ باہم اخوت، رابطے اور اخلاقیات، اس کو مذہب لاتا ہے، کیونکہ آپ کا جو جسہ ہے وہ دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے، ایک آپ کی مادی ضروریات ہے، ایک آپ کی روحانی ضروریات۔ بالکل صحیح۔ روحانی ضروریات میں سب سے پہلے خدا کی تلاش، پھر خدا کی تلاش کے بعد اس کے حکم کی تکمیل کہ اس کے احکام کیا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا یہ جو روحانی جذبہ آپ کے اندر موجود ہے، اس کی تسکین عقل نہیں، لیکن عقل اس پر آپ کو ٹوکے گی ضرور کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ ساری نعمت ملنے کے باوجود بھی اندر سے ایک آواز تشکر کی کسی کے لیے نکلتی ہے، ساری حفاظت کے اسباب مہیا کرنے کے باوجود بھی کسی ایک کی پناہ کی طرف دل پلٹتا ہے۔ سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دہریہ آیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ خدا ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ہاں، عقل اس کی طرف آپ کو الجھائے گی ضرور، جگائے گی ضرور، فکر ضرور دلائے گی کہ کچھ ہے، کیونکہ وہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، کیونکہ وہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی چیز، یعنی گزرنے والے کے نقوش پاؤں کے بتا رہے کہ کوئی ہے، لکھے والے کی تحریر بتا رہی ہے کہ کسی نے لکھا ہے۔ آپ روزمرہ گزرتے ہیں، بڑے بڑے برجز دیکھتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ دیکھتے ہیں، تو فوراً نظر و استدلال سے عقل آگے بڑھتی ہے اور فوراً اس کے بنانے والے کی طرف جاتی ہے۔ تو قرآن نے بھی سورہ ملک کے اندر یہی فرمایا ہے کہ تو اپنی نظریں اٹھا کر بار بار ہماری کائنات کو دیکھ، اور بار بار اٹھا کر دیکھ، تیری آنکھیں تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن ہماری اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر تجھے کوئی رخنا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ پتا چلا یہ کسی دھماکے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ حکیم اور دانا رب کی تدبیر کا یہ شاہکار ہے کہ جس میں کوئی چیز، اب آپ دیکھیں ایک بلون آپ لے لیں، اس بلون کو آپ بلو کرتے رہیں، پھلاتے رہیں، اور جو بلاسٹ کرے گا تو اس کا کوئی حصہ کام کا نہیں رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیے وہ انرجی اتنی سمجھدار تھی کہ دھماکہ بھی ہوا اور ہر چیز پرفیکٹ ہوئی۔ آج سائنس اس بات کو ایگری کرتی ہے، چاند سطح زمین سے جتنا اوپر ہے، اگر تھوڑا سے نیچے آ جائے تو زمین پر برف جم جائے۔ سمندر زمین کے مقابلے میں اتنا گہرا ہے، اگر اوپر آئے تو ساری زمین کو لے جائے۔ اگر سورج تھوڑا نیچے آ جائے تو اب آپ دیکھیے کہ جناب ساری زمین جھلس جائے، اور وہی تھوڑا اوپر چلا جائے تو آکسیجن چلا جائے۔ تو یہ بڑا زبردست قسم کا دھماکہ ہے کہ ہوا بھی دھماکہ اور ہر چیز پرفیکٹ بھی ہے۔ لیکن میری اس بات سے کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ آپ اس تھیوری کا انکار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں میں انکار نہیں کر رہا، آپ اس کو بگ بینگ تھیوری کہہ رہے ہیں، میں اس کو کن فیکون کہہ رہا ہوں۔
اگر آپ اللہ اس کو اکبر۔ بگ بینگ کے سے تعبیر کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں تو میں اس کو کن فیکون کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انرجی کا جذبہ تھا جس نے دھماکہ کیا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس انرجی اور اس تمام چیزوں کے پیچھے اس کے خالق کا اذن تھا، جس اذن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں منصع شہود پر آئی ہے. اور ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر آپ انگلی دھر کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس معیار پر مکمل طور پر قائم نہیں. بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہاں پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مذہب کا موضوع ہی رب ہے. اب مثلا آپ دیکھیں، آپ مذہب کی بات کریں یا آخرت کی، یہ ثانوی مسئلہ ہے. دراصل خدا کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی مذہب کو تسلیم کرنا لازم آ جاتا ہے. بالکل صحیح. خدا کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی آخرت کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے. اگر آپ خدا کا انکار کریں، خدا نہ کرے، تو آخرت کا انکار خود ہی ہو جائے گا. جی. آپ خدا کا انکار کریں تو مذہب کا انکار خود ہی ہو جائے گا. تو خدا کا اقرار ہی اس کی تلاش کی طرف مذہب کی ضرورت کو مہیا کرتا ہے، اور پھر آپ کے اندر یہ محاسبہ پیدا کرتا ہے کہ اگر میں ٹریفک سگنل توڑ دوں گا تو سامنے پولیس مین مجھے پکڑ لے گا، تو اس کے ڈنڈے یا اس کے جناب فائن کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں. لیکن رب کو جب آپ قبول کر لیتے ہیں، اس کے وجود برحق کو، تو پھر آپ کسی کے ڈنڈے یا سامنے نہیں بلکہ تنہائی کے اندر بھی وائلنس اور گناہ سے بچتے ہیں. تو یہ روحانی تسکین جو آپ کو بغیر کسی دیکھے سے پیدا ہو رہا ہے، یہ خدا کو قبول کرنا اور وہ جذبہ جو اس کے معرفت میں پیدا کر رہا ہے، وہ مذہب ہے. تو لہذا آخرت بھی خدا ہی کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی اس عقیدے کے ساتھ. مذہب بھی اسی کے ساتھ. تو پہلے خدا کا انکار کر لیا جائے الیاذ باللہ، تو اس کے بعد مذہب کی ضرورت ہی نہیں بنتی. تو لہذا اس طرح وجود خدا ہی کے ساتھ مذہب کی دلیل اور ضرورت قائم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ آخرت کا ذریعہ قائم ہوتا ہے. انبیاء کرام نے وجود باری تعالیٰ پر کیسے تقریر کی؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے سب سے بڑے عارف رہے. اب آپ حضرت موسیٰ کا مکالمہ قرآن میں دیکھیں، انسان کی عقل حیران ہوتی ہے. ایک لفظ میں، ایک جملے میں آپ نے فرعون کے دانت کھٹے کر دیے. جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پہنچے، تو فرعون کیونکہ خود جھوٹا خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور وہ سارا جادوگروں والا معاملہ ہو گیا، تو وہ تھک ہار کے دیکھ لیا کہ جناب یہ شخص ایسے ہیں جن کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، لیکن انقلاب ایسا ہے کہ جناب میری پوری ریاست ہل گئی، اور میرے خاص مشیر ان کے قدموں میں جا کر گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ربنا، کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر. فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہارا اور ہارون کا رب کون ہے؟ سوال دیکھیں، اگر اس کی گہرائی کو دیکھیں تو آپ کیا جواب دیں گے، میں کیا جواب دوں گا. لیکن انبیاء کرام اور اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی ذات کے عارف ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرما قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہ بات فرعون کے سر کے اوپر سے نکل گئی، لیکن اسی میں وجود باری تعالیٰ کی ایسی لا ینحل دلیل موجود تھی جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر جس کو پیدا کیا اس کو اس کا پورا پروگرام سمجھا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ یہ حیران کن دلیل کو دیکھیں، آپ زندگی بھر اس پر تقریر کرتے رہے لیکن اس کی چاشنی ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. پہلے تو یہ کہہ دیں آپ کہ رب نے کیا کیا پیدا کیا. ابھی دیکھیں ڈسکوری چینل ہے، ڈسکور کیا جاتا ہے، نیشنل جغرافک ہے، سائنس محنت کر رہی ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں اور تحسین کرتے ہیں، ہم کوئی تردید نہیں کر رہے. لیکن آپ دیکھیں سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، ایک ایک مچھلی کی کئی ہزار قسمیں ہیں، پھر اس کی خوراک اپنی ہے، اس کا دائرہ اپنا ہے. اس کو کس نے بتایا کہ تو نے اتنے ہی دائرے میں رہنا ہے، یہ کھانا یہ نہیں کھانا. سورہ نحل کے اندر شہد کی مکھی اس کے مسدس قسم کے آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے وہ مکھی اپنا شہد کا چھتا بناتی ہے، اس کو کس نے کہا کہ تو نے رس یہاں سے لانا ہے؟ کس نے کہا کہ یہ رس نہیں ڈالنا ہے؟ کس نے کہا تجھے گھر ایسے بنانا ہے؟ کس نے کہا یہ تحقیق کرنا ہے؟ ایک چونٹی کو آپ دیکھیں، آج آپ ڈسکور چینلز پر جا کر دیکھیں کہ ایک چونٹی سردی کے لیے کس طریقے سے ایک ایک تنکے کو اپنے اس سوراخ میں جمع کرتی ہے. وہ تو آپ چھوڑیے، ماہرین نے تو اس سوراخ میں کیمرے کو داخل کیا. حافظ صاحب، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے وہ ٹنل زمین میں کیسے بنا لیتی ہے. اللہ اکبر. اور اتنا پرفیکٹ ٹنل بناتی ہے کہ جس طرح آپ کے بڑے بڑے ٹنل جو بنے ہوئے ہیں، جس طرح فنیشنگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کئی سال لگا کر بنتی ہے، وہ چونٹیاں اس طرح کے ٹنل بناتی ہے، لے جا کر مال کو ذخیرہ کرتی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا اور ہارون کا رب کون ہے،
تو میرا اور ہارون کا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر اس کی جو پروگرامنگ تھی وہ بتا دی۔ پہلے تو ہم نے ساری مخلوق کو ضبط کیا ہی نہیں ہے کہ جناب کتنی مخلوق کائنات میں بنی ہے، اس کو پروگرام کون جا کر سکھا رہا ہے؟ فرما وہی میرا رب ہے جس نے ہر ایک کو پیدا کیا اور اس کے دائرہ جو تھا، اس کا جو پروگرام تھا وہ اس کا عطا فرمایا۔ تو وجود باری تعالیٰ کے لیے بندے کا شرح صدر اس دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ رب کو مان لیتا ہے تو پھر اس کے احکام کی طرف، جس طرح حضور مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میرے رب کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند نہیں ہے، کیسے اخلاقیات پسند ہے، میں کل اس کے پاس پہنچوں گا، میں اس کو جواب دوں گا، وہ تنہائی میں مجھے دیکھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اصول ہے پھر یہ مذہب اس کو مہیا کرتا ہے۔ اس لیے صرف وہ قانون کے ڈنڈے سے نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی کسی کا دل دکھانے سے، کرپشن کرنے سے، خیانت کرنے سے اس کے اندر محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی جو زندہ ہو جاتی ہے، یہ احساس، یہ روحانی تسکین جو پیدا کرتا ہے وہ یاد الہی کے سبب مذہب پیدا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے